میری قوم بھی جو سن رہی ہے سب کے لیے، دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ چیز سمجھنا ہے کہ جو اپنی پرانی ہماری ہسٹوریکل سائٹس ہیں، تاریخی جگہیں ہیں، یہ کیوں ضروری ہے ان کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا، ان کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ ایک تو آپ کی ہماری سب کی آنے والی نسلوں کو پتہ تو چلے کہ تاریخ تھی کیا۔ کوئی بھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک وہ اپنی پچھلی تاریخ کا موازنہ نہیں صحیح معنی میں کرتی، موازنہ نہیں کرتی۔ تو قرآن شریف کے اندر ہمیں بار بار جو قرآن میں اللہ پرانے زمانے کی بتاتے ہیں کہ کس زمانے میں کیا ہوا، ہمیں نصیحت دینے کے لیے کہ آگے یہ اچھا ہے یہ برا ہے، آگے ہم نے اپنی زندگی کیسے چلانی ہے۔ تو جتنی بھی یہ آج کل جو قومیں آگے نکل گئی ہیں، ہر قوم اپنے پرانے اپنی بلڈنگز کو، اپنی پرانی ہسٹوریکل سائٹس کو، اپنے اور جو آرکیالوجی، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر البرونی کا جدھر آبزرویٹری تھی، اس کے ساتھ جو نندنا فورٹ ہے، اس کبھی کسی نے ہمارے لوگوں نے کسی نے ایکسکیویشن نہیں کی۔ ایکسکیویشن وہ ہوتی ہے جو کہ یہ سمجھ ان کی کھدائی کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا پرانا ہے۔ ساری ماڈرن جتنے بھی ایڈوانسڈ ملک ہیں یورپ میں، سب اپنا مسلسل چیزیں نکالتے رہتے ہیں کہ کتنی پرانے زمانے میں کس طرح لوگ رہتے تھے۔ تو یہ ساری دنیا کرتی ہے۔ ہم نے ابھی تک جو موہنجو دارو اور یہ جو ہڑپا کا سویلائزیشن ہے، جو انڈس ویلی کا، یہ انگریزوں نے نکالا تھا، اور اس کے بعد ہمارے اپنے آرکیالوجسٹ نے بہت کم کام کیا، بلکہ کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک میرے خیال میں سمت آپ نے وہ بدھا ڈسکور کیا، ہاں ہری پور میں ایک یہ سمت ہمارے آرکیالوجسٹ ہیں، اور بڑے کم ہیں ایسے، اور ہم خوش قسمت ہیں اس طرح کے ایکسپرٹس جو پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹریٹ ہے آرکیالوجی کی۔ تو انہوں نے ایک 40 فٹ کا بدھا جو دنیا میں سب سے بڑا جسے کہتے ہیں سلیپنگ بدھا، وہ انہوں نے ڈسکور وہاں ہری پور میں جو انہوں نے نکالا ہے۔ اب سارا جو بھی دنیا میں جدھر بھی بدھسٹ مذہب کے لوگ ہیں، وہ سب آ کے دیکھنا چاہتے ہیں اس کو۔ تو دیکھیں، ایک تو ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ساری چیزیں بچانی ہیں۔ دوسرا جو ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ ہے روزگار، ہمیں اپنے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے۔ ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے، اور جو پاکستان میں اللہ نے جس طرح کی نعمتیں بخشی ہوئی ہیں ہمارے لیے، تو وہ ہم ٹورزم دے سکتے ہیں دنیا کو، جو دنیا میں ایسی ایک ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی کہ سمندر بھی ہو، سب سے اونچا پہاڑ بھی ہو، اوپر پھر پرانا سب سے پرانا دنیا کا سویلائزیشن موہنجو دارو ہڑپا کا بھی ہو۔ یہ ابھی کسی نے پتہ ہی نہیں چلوایا کہ سالٹ رینج میں کتنی پرانی، یہاں کئی جو پرانے شہر ہیں وہ کتنے پرانے ہیں۔ تو اس سے یہ جو اب ہم یہ پروجیکٹ آپ کے لیے، اور میں آپ کو یہ جو باغن والا جو آپ کا جو گاؤں ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ایک ماڈل ویلیج بنائیں گے، تاکہ جب یہاں سے یہ جو ٹریل انہوں نے بڑا اچھا پلان کیا ہوا ہے کہ پورا ایک ریڈیس کا مطلب کہ ایک پورے علاقے کے اندر جو ٹورسٹ آئے گا وہ ایک اگر وہاں روٹاس سے شروع کرے گا تو ٹلہ جوگیا جائے گا، اور پھر ادھر آئے گا، اور پھر آگے، تو پورا ایک ان کے لیے ٹریل۔ کیونکہ جب ٹورسٹ آتا ہے اس کے لیے جب تک آپ نے کوئی اچھی جگہ نہ رہنے کی ہو، اس کے لیے اس کا کوئی دھیان نہ رکھے، تو ٹورسٹ نہیں آئے گا۔ جو دنیا میں ٹورزم، جو ملک جدھر ٹورزم ہے، مثلا سوئٹزرلینڈ ہے، جس طرح ابھی سری لنکا کے اندر ہے، ملیشیا میں ہے، ترکی میں ہے، یہ باقاعدہ ٹورسٹ کا دھیان رکھتے ہیں، مقامی لوگ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مقامی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس کا، آپ کو پیسہ ملے گا، روزگار یہاں لوگوں کے، اور یہ علاقے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ٹورزم کامیاب ہوتی ہے تو مقامی لوگ اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو پہلے تو یہ گاؤں کو ہم ایک ماڈل ویلیج بنائیں، اور پھر باقی سہولتیں دیں تاکہ ٹورسٹ آئے کہ ٹھہرے، یہاں پیسہ خرچ کرے، لوگوں کو سارے علاقے کو فائدہ ہو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے روزگار دینے کے لیے اب پاکستان میں ہر جگہ ہر قسم کے جو ہمارے ٹورزم کے علاقے ہیں ان کو اب ہم ڈیولپ کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا اب اس گاؤں کا
کیونکہ یہ بڑی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی نے جو ہماری جو اس دنیا کو میجر کرنے کی کوشش کی تھی ادھر سے. اور کمال چیز یہ ہے کہ جتنی ایکوریسی سے، یعنی جو وہ نتیجہ نکالا تھا البرونی نے وہاں رہ کے پتہ نہیں کتنے سال، وہ آج بھی دنیا مانتی ہے کہ تقریباً وہ ایکوریٹ تھا، یعنی 1000 سال پہلے اس نے کیا تھا. تو یہ بڑی خاص جگہ دنیا کی. یہ جو جس طرح زلفی نے کہا 400-500 سال کے بعد یورپ کے اندر شروع ہوا تھا یہ سلسلہ. یہاں پہلے البرونی نے یہاں ادھر نندنا فورٹ میں آ کے کیا تھا. لہٰذا اس کو پورا ڈیولپ کریں گے، یہ دنیا کے میپ پہ آ جائے گا انشاءاللہ. اس سارے علاقے کے اندر انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. تو میں نے آخر میں آپ کو یہ کہنا تھا کہ یہ جو اب سے جو ہم پروگرام بنا رہے ہیں یہ صرف کامیاب تب ہوگا آپ سب کے تعاون سے. فائدہ انشاءاللہ سب سے زیادہ آپ کو ہوگا اور پھر سارے ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا. اور آپ کو یہ جو ماڈل ویلیج بنانے کے ہم اس لیے کریں گے کیونکہ آپ کا یہ جو گاؤں بن جائے گا، یہاں لوگ آ کے صرف ایک ہوٹل نہیں بلکہ لوگ آ کے ٹھہر سکتے ہیں. اس کے بھی ہم آپ کے لیے پلاننگ کریں گے کہ کیسے ہم انتظام کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، سستے قرضے دیں گے لوگوں کو تاکہ آپ اس کو اور بلڈ کر سکیں. ابھی اس کے بعد جا رہے ہیں وہ اوپر ہی جا رہے ہیں نیشنل پارک، ہاں پتری، اور ادھر یہی اولیو کی درخت بھی لگا رہے ہیں. اور مارچ میں یہ یعنی اس آنے والے مہینے میں یہ پیوند کرنے لگے ہیں جو کہ وائلڈ اولیو لگا ہوا ہے. اور یہ پوری کیمپین ہم یہ سارے علاقے میں کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہاں نہیں، پرانوں کو بھی کر رہے ہیں. جناب وزیر اعظم صاحب، سب سے پہلے تو باغا والا کی طرف سے بالخصوص اور پردادن خان تحصیل کی طرف سے اور ضلع جہلم کی طرف سے آپ کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے بھی تحصیل پردادن خان کو جو پروجیکٹ دیا ہے وہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے، پورے پاکستان میں 50 ارب روپے کا پروجیکٹ ہی ملا. ہم سی ایم صاحب کے مشکور ہیں، آپ کے مشکور ہیں. اور ہمارے جو باپ دادا تھے، میں ایک چھوٹے سے کاشتکار کا بیٹا ہوں اور ہمارے خاندان میں پہلے کوئی سکول نہیں جاتا تھا. میں پہلے سکول گیا ہوں اور الحمدللہ اس وقت میرے 3 بچے امریکہ میں ڈاکٹر ہیں. تو یہ تعلیم کی وجہ سے ہوا ہے. تو میں نے اس شہر میں اس گاؤں میں آ کے انویسٹمنٹ کی ہے، لوگوں کو جابز دی ہیں اور انشاءاللہ اس کو میرا یہ ویژن تھا، آپ کا ویژن تھا جو میں نے اس کو فالو کیا کہ اس کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. جب میں لوگوں کو کہتا تھا ہم ادھر جھولے لگائیں گے، ادھر ہم ٹورزم بنائیں گے، تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. میرا بڑا بھائی میرا مذاق اڑاتا تھا کہ یہ کدھر امریکہ سے آ گیا. تو ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے نہر کا پروجیکٹ دیا اور آج آپ نے یہ دیا. لیکن ہماری ایک انتہائی گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ سڑک کا ہمارا مسئلہ حل کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے تمام جتنے پروجیکٹ ہیں وہ سارے پیچھے چلے گئے. دوسرا میرے بھائی چکوال سے بولے ہیں تو میں آپ کی اجازت سے کروں گا. چکوال نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے. ہماری جو تحصیل ہے یہ 70 کلومیٹر لمبی ہے اور 5 کلومیٹر چوڑی ہے. آج بھی میری تحصیل کی باتیں ہونے کی بجائے وہ خوشاب کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی ہمارا شہر ہے، اور چکوال کی باتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے ہمارا پانی، انہوں نے ہمارے پہاڑ، انہیں ہماری معدنیات سب چھین لی ہیں. تو دنیا میں یہ قانون ہے کہ جس طرف پانی کا بہاؤ ہو اسی طرف ان لوگوں کے ساتھ ملکہ ان کو رکھا جاتا ہے. ہماری ساری چراگاہیں ان کے پاس چلی گئی ہیں، ہماری ساری معدنیات چلی گئی ہیں. تو وزیر اعظم عمران خان جہلم میں موجود ہیں اور نندنا کلا ان کی آمد ہوئی ہے جس پر وہ مقامی افراد سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پہلی دفعہ البیرونی نے خطے سے کرۂ ارض کی پیمائش کی. ہمارے ملک میں کبھی کھدائی کر کے خطے کی ثقافت کو دریافت نہیں کیا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سارے علاقے میں تبدیلی آئے گی، ماڈرن ولیج بن جانے سے لوگ یہاں آ کر ٹھہر سکیں گے. جو پروگرام بنا رہے ہیں وہ آپ سب کے تعاون سے کامیاب ہوگا. وزیر اعظم عمران خان مقامی افراد سے گفتگو کر رہے ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ کوشش ہوگی یہاں کے گاؤں کو ماڈرن ولیج بنائیں. سیاحت کو مقامی لوگ کامیاب کرتے ہیں. رہنے کے لیے اچھی جگہ نہ ہو تو سیاح نہیں آئیں گے. کسی نے پتہ ہی نہیں چلایا سالٹ رینج
में पुराने शहर कितने पुराने हैं। सयाहत सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है, नौजवानों को रोज़गार देना है, आने वाली नस्लों के लिए सारी चीज़ें बचानी हैं। मुल्क की तारीख़ी जगहों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत कम काम किया है। जहलम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मकामी अफराद से गुफ्तगू जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जहलम में नंदना कला के मकाम पर मौजूद हैं। ये हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब फवाद चौधरी साहब का कि वो हमारे हल्के में, और सीएम पंजाब साहब का कि उन्होंने हमें नया जैसा प्रोजेक्ट दिया जो 130 साल पुराना था। हमारा सिर्फ अब एक मुतालबा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे मसाइल, गलियाँ नालियाँ, पानी के मसले हल हो रहे हैं। सिर्फ एक सड़क रह गई है, वो हो जाए तो इंशाल्लाह ये मॉडल तहसील बन जाएगी इंशाल्लाह। सबसे पता चला कि आज आप यहाँ आ रहे हैं, 2 दिन से जितना बाहर से लोग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मकामी अफराद से गुफ्तगू कर रहे हैं। जहलम में नंदना कला के मकाम पर वो मौजूद हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि नौजवानों को रोज़गार देना है। सयाहत सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है। यूरोप में जितने मुल्क हैं चीज़ें निकालते रहते हैं। पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत कम काम किया है। कोई भी कौम आगे नहीं बढ़ सकती जब तक पिछली तारीख़ का मवाजना नहीं करती। मुल्क की तारीख़ी जगहों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। आने वाली नस्लों के लिए सारी चीज़ें बचानी हैं। नौजवानों को रोज़गार देना है। सयाहत सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है। किसी ने पता ही नहीं चलाया कि सॉल्ट रेंज में पुराने शहर कितने पुराने हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि रहने के लिए अच्छी जगह ना हो तो सयाह नहीं आएंगे। सयाहत को मकामी लोग ही कामयाब करते हैं। कोशिश करेंगे कि यहाँ के गांव को मॉडर्न विलेज बनाएं। रोज़गार देने के लिए टूरिज़्म के इलाकों को डेवलप कर रहे हैं। इस सारे इलाके में तब्दीली आएगी। जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो आप सबके ताउन से कामयाब होगा। यहाँ वक्त हुआ है न्यूज़